مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں، آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ان مذاکرات سے فرار کی کوشش کی جائے گی اور لگاتار فرار کی کوشش آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ پی ایم ایل این کو اب اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں ان مذاکرات کو جاری رکھا، دیکھیں پہلے تو وہ خواہشات کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ پی ٹی آئی آئے، آ کر بیٹھے، ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، اس کے نتیجے میں وہ ایک ٹھپا چاہ رہے تھے، کسی طرح ہمارے اوپر ٹھپا لگے کہ ہم گورنمنٹ ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف ان کو یہ روم نہیں دے رہی تھی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے یا جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم اور بربریت کی ہے، جو ایکچولی اس وقت اقتدار میں ہے۔ بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے اچانک حامی بھر لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان سے بھی مذاکرات کر لیں گے، یہی تو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے۔ یہ بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ کے بیک ڈور رابطے شروع ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے، تو ان کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ ہمیں فیس سیونگ دی جائے، اور فیس سیونگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لوگ ریکارڈ کے اوپر جو حکومت ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات کریں، کیونکہ دیکھیں کوئی نہ کوئی کور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ خود ہی مذاکرات کر کے خود ہی چیزیں طے کر لے۔ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سامنے ایک فیس رکھتی ہے کہ جناب یہ چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں اور یہ اس طریقے سے جسٹیفائی ہو رہی ہیں، ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر کام کرتے ہیں۔ اب جب حکومت کو مذاکرات میں آنا شروع ہوا تو حکومت کو پتہ چلا کہ یہاں پہ تو حالات بہت خراب ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پکڑائی دے نہیں رہی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف سے مانگ رہے ہیں تحریری مطالبات، کہ تحریک انصاف تحریری مطالبات دے تاکہ بعد میں ان تحریری مطالبات کو این آر او کا نام دیا جا سکے۔ میرے خیال میں تحریک انصاف کو اگر تحریری مطالبات زیادہ ہی یہ مانگ رہے ہیں تو ان کو اس طرح کے تحریری مطالبات دے جو پورے پاکستان کی آواز ہو، جیسا کہ آپ انٹرنیٹ کی بندش بند کریں، جیسا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں ختم کریں، جیسا کہ آپ جھوٹے مقدمات پاکستان کے شہریوں پر ڈالنا بند کریں، جیسا کہ جتنے شہریوں کا آپ نے جو نقصان کیا ہے اس نقصان کا ازالہ کریں، جتنے لوگوں کی گاڑیاں توڑی ہیں ان کی گاڑیاں واپس کی جائیں، جتنے لوگوں کو ظلم اور جبر کا شکار کیا گیا ان تمام سے معافی مانگے ریاست۔ یعنی وہ بہت سارے ایسے مطالبات کر سکتے ہیں جو اخلاقی نوعیت سے اور اس نقطہ نظر سے وہ عوام کی نظر کے اندر بڑے بلند قسم کے مطالبات ہوں گے۔ تو اس طرح کے مطالبات بھی پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے۔ حکومت جو ہے اس کے لیے اس مذاکرات میں کچھ حاصل کرنا ممکن اب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں حکومت کے لیے ممکن تب تھا جب حکومت کو ٹھپا چاہیے ہوتا کہ جناب ہم بیٹھے ہوئے ہم حکومت ہے۔ اب حکومت کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ مذاکرات ہو ہی اس لیے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب رستہ دینا ہے، کیونکہ دیوار سے لگا لگا کر اسٹیبلشمنٹ تھک گئی ہے۔ کتنے ہی بندے اس کام پہ لگا دیے تھے، میں انگلیوں کے اوپر آپ کو گنا سکتا ہوں کہ بے شمار آفیسر تھے جن کو میں جانتا ہوں، اور وہ انٹیلیجنس کے لوگ ہیں بیچارے، وہ اچھے خاصے دہشت گردی میں کام کرنا ہے کسی اور چیز پہ، وہ سارے سیاست پہ لگے ہوئے تھے، پہلے بھی لگے رہتے تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ایسی بڑی انگیجمنٹ پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی۔ پورا کا پورا جو آپ کا انٹیلیجنس کا آپریٹس ہے وہ ایک ہی کام پہ لگا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی نو تندے ہو، پی ٹی آئی کو پکڑ لو، پی ٹی آئی پہ بیانہ بناؤ، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا، یہ جناب ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ٹمکانے، وہ کر کر کے پاکستان تحریک انصاف پہ پوری انٹیلیجنس کا بیڑا غرق کروا لیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف قابو نہیں آئی۔ اب تحریک انصاف کو رستہ دینا ہے تو رستہ دینے کے لیے ایک پولیٹیکل سولوشن کے طور پہ سیاسی جماعتوں کو آپ نے سامنے بٹھا دیا ہے۔ سعودی عرب والے بیان سے بھی اب منع کر دیا گیا۔ جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب والا بیان جو ہے وہ الٹا حکومت کے گلے پڑ گیا، بلکہ حکومت کو ڈانٹ پڑی ہے کہ آپ اس قسم کے سٹیٹمنٹس کیوں دلوا رہے ہیں، سعودی عرب کو آپ اپنے اندرونی معاملات میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں۔ اگر کوئی بیک ڈور چینل سے یا کوئی پیچھے رہتے ہوئے کہیں پہ کوئی ایک آدھی مدد کر سکتا ہے، کوئی ایک آدھا جملہ بول سکتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہ مدد حاصل کر لیں۔ اب یہ تو بڑا ہی غیر ضروری ہے کہ کسی نے آپ کی مدد کی اور آپ نے ڈنڈورا پیٹ کے اس کو بھی اپنے ساتھ لا کے صف میں کھڑا کر دیا کہ جناب یہ بھی میرے ساتھ شریک جرم ہے، آج کے بعد جب آپ نے مجھے گالی دینی ہے تو آپ نے اس کو بھی گالی دینی ہے۔ تو سعودی عرب کو اس بات کا ادراک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی آوازیں جو اٹھ رہی تھیں وہ ذرا تھوڑی مدھم ہو جائیں گی، یا اس بات کو اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا جیسے پہلے کیا جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں سخت رد عمل آیا اور اس کے اوپر منع کر دیا گیا ہے۔ جس عمران خان کو ماضی میں فرق دیکھیں یہ پڑا ہے نا کہ جس عمران خان کو ماضی میں فتنہ کہتے تھے، دہشت گرد کہتے تھے، بلوائی کہتے تھے، جس عمران خان کو کہتے تھے انتشاری ٹولہ لے کر آئے اور پتہ نہیں کون کون سے نام ان کے لیے رکھے ہوئے تھے، اسی عمران خان کو آج عمران خان کہہ کے ان کو سابق وزیر اعظم کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے، اسی عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کے لیے منتیں کی جاتی ہیں۔ جس عمران خان کو جیل کے اندر ڈالنا اس نظام کی سب سے بڑی خواہش تھی، اسی عمران خان کو اس جیل سے باہر نکالنا آج نظام کی سب سے بڑی مجبوری ہے۔ لیکن وہ عمران خان جیل میں گیا بھی بڑا مشکل سے تھا، یعنی اس کو جیل میں ڈالنا بھی بہت مشکل تھا، اب وہ جیل سے نکل بھی بہت مشکل سے رہا ہے، یعنی اس کو جیل سے نکالنا بھی بہت مشکل ہے۔ عمران خان کی شخصیت کے اندر ایک چیز ہے، وہ جہاں جاتے ہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ماحول میں جاتے ہیں وہ اس طرح اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ اس بات کا کسی کو آئیڈیا نہیں تھا، یعنی انہیں لگتا تھا کہ 10-15 دن میں عمران خان ٹوٹ جائے گا
اور ہم ایک روتا ہوا عمران خان باہر نکالیں گے, جو عمران خان باہر نکل کے رو کے ایک پریس کانفرنس کرے گا اور وہ یہ کہے گا جی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی, ہم معافی مانگتے ہیں, ہم آئندہ ان چیزوں کا حصہ نہیں بنیں گے. انہیں لگا بہت کمزور آدمی ہے, اس کا توکل بہت بڑھ گیا تھا اللہ رب العزت پہ. اب یہ والا عمران خان جو ہے یہ تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا. یہ والا عمران خان وہ ہے جو بہت سارا دین کو اسٹڈی کر چکا تھا. جب بھی وہ تقریر کرتا تھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, صحابہ اکرام کی وہ مثالیں دیتا تھا, اللہ کے حکم کی بات کرتا تھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے وہ شروع کرتا تھا. تو عمران خان کا توکل اور اس کا لیول کچھ اور تھا. اس کو جیل کے اندر تو ڈال دیا, وہ وہاں جا کے بھی ایڈجسٹ ہو گیا, وہ درویش آدمی ہے. اب یہ کہتے ہیں باہر آؤ, وہ باہر نہیں آتا. تو معاملہ یہاں پہ آ کے بیچاروں کا پھنسا ہوا ہے. اب اسی آدمی کو جس کو ذلیل کرنے کے اوپر یہ سارے لگے ہوئے تھے, اب اس کی عزت کرنے پر مجبور ہے. اور میں آپ کو پھر ایک بات بتا دوں کہ کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. عزت اور ذلت یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. رازق جو ہے وہ میرا رب ہے, کوئی اور جو ہے وہ رازق ہو بھی نہیں سکتا. عمران خان صاحب کا جو القادر یونیورسٹی والا ایک فیصلہ ہے وہ 18 دسمبر کو محفوظ ہو گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ 23 دسمبر کو سنا دیا جائے گا. 23 کو پتا چلا کہ جج صاحب نہیں سنا رہے, 6 تاریخ کو سنا دیا جائے گا, کیونکہ مذاکرات چل رہے تھے. 6 کو پتا چلا جی مذاکرات کیونکہ اور آگے چلے گئے ہیں, اب 6 کا پتا چل رہا ہے ابھی بھی نہیں سنایا جا رہا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کیس چلا عدالت میں, اور پہلے فیصلہ محفوظ ہوا, پھر جب سنانا تھا تب نہیں سنایا, لمبی ڈیٹ دی گئی, اب جب دوبارہ سنانا ہے تو تب نہیں سنایا جا رہا, پھر ڈیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے خبر لینے والے صحافی ہیں جو ان کے بہت قریب ہیں, انہوں نے یہ پہلے بتا دیا تھا. یعنی جج نے یا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس نے نہیں بتایا, عمران خان کے وکیلوں کو نہیں پتا, جو کورٹ رپورٹر ہیں ان کو نہیں پتا, وہ بیچارے اس بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب کیا فیصلہ ہو رہا ہے یا یہ فیصلہ آئے گا یا نہیں آئے گا, وہ نہیں جانتے. لیکن جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کور کرنے والے یا ان کے قریب رہنے والے جو صحافی ہیں وہ اس کو بریک کر دیتے ہیں جناب کہ 6 تاریخ کو بھی فیصلہ نہیں آ رہا. آپ اندازہ کریں کیا یہ فیصلہ اب عدالت میں لکھا جا رہا ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے کو لکھ رہی ہے. میرے دماغ میں یہ سوال اس لیے آیا کہ وہ جو رپورٹر ہے وہ کورٹ کو رپورٹ نہیں کرتے, وہ رپورٹر رپورٹ کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, ان کے تعلقات وہاں پہ وہیں سے خبریں لیتے ہیں. اب جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ پھر نہیں آنا. یہ یہاں بیچارے جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یار یہ کیسے آ گئی خبر. انہوں نے کہا جی عدالت کو تو پتہ ہی ابھی کچھ نہیں ہے, ایون جو عدالتی عملہ اس سے رابطہ کیا گیا, انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نہیں پتا. تو یہ اب انصاف کے اوپر یا نظام انصاف کے اوپر بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ججز کے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں, کون کروا رہا ہے, کہاں سے لکھے جا رہے ہیں. تو اس قسم کے جب فیصلے آتے ہیں نا وہ لکھے ہوئے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جا کے فوری طور پہ اڑ جاتے ہیں. اس سے پہلے جو 4 سزائیں عمران خان صاحب کو جیل سے دی گئی ہیں وہ چاروں اسی طرح اجلت میں دی گئی ہیں, اور وہ چاروں فارغ ہو گئی بعد میں جب وہ ہائی کورٹ کے اندر پہنچی, معاملات وہاں پہ آئے. اور وہ جو ایک فیصلہ ہے خاص طور پہ سائفر والا جس کے اوپر بڑا بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے, وہ تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے فارغ کر دیا, جو کبھی عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے, وہاں سے فارغ ہو گیا.